حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ میں میرا موضوع ہے نحوست و بدشگونی، یعنی اشبھ ماننا، اشبھ جاننا، کوئی کار خیر کسی خاص دن میں نہ کرنا۔ بالخصوص یہ ماہ سفر المظفر جو ہے، اس کے تعلق سے مسلمانوں کا ایک طبقہ بہت غفلت کا شکار ہے اور اس مہینے کو منحوس اور بدشگون مانتا ہے، جبکہ قرآن و حدیث میں ہمیں صحیح طور پہ کوئی بھی آیات یا حدیث کا اصل نہیں ملتا۔ حاضرین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو ضلالت اور جہالت سے پاک و صاف ہے اور دلال و براہین یعنی اوتھینٹک ریفرنس سے آراستہ ہے۔ اسلام کے تمام احکام تکمیل کو پہنچ چکے ہیں اور دین مبین میں خرافات و بدعات کے لیے کوئی جگہ نہیں، جیسا کہ رب کریم نے سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرما لیا۔ اب کوئی نام نہاد عالم دین، مفتی، محدث کو یہ ہرگز اجازت نہیں کہ اس دین مبین کے صاف و شفاف چشمے کو داغدار کرے یا بدعت و خرافات کا زہر ملائے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ یہاں بھی وہی ہوا کہ اسلام جو ایک مکمل ضابطہ حیات تھا، مکمل دین تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چھوٹی اور ہر بڑے مسائل کو واضح کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دی، اس میں بھی کچھ اپنوں کی اور غیروں کی ہٹ دھرمی کی بنیاد پر اس میں کیا گیا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ چلا ہوں، جب تک تم مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے، کبھی تم ڈاواڈول نہیں ہوگے، تمہارا راستہ کلیئر ہوگا، تم صاف و شفاف رہو گے۔ نبی اکرم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینے کے تعلق سے فرما دیا، جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، بلا شبہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد جب سے اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، کتاب الہی میں 12 ہیں اور ان میں 4 ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ حرمت کے مہینے ہیں۔ یہ حرمت کے مہینے ہیں۔ یہ حرمت کے مہینے اس لیے ہے کہ اس مہینے میں جنگ و جدال نہیں کر سکتے، لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے۔ عرب کی دور جہالت میں لوگ قذاقی کرتے تھے، چھین چھپٹ کرتے تھے، لوگوں کے سامان لوٹ لیا کرتے تھے، اور 3 ماہ لگاتار حرمت کے مہینے تھے۔ تو یہ بھرم اس وقت کے بھی دور جہالت میں بھی لوگوں کو تھا کہ یہ حرمت کے مہینے ہیں، لہذا اس میں چھین جھپٹ نہیں کرتے تھے۔ جیسے ہی سفر آتا اس میں لوگ جو قذاق تھے، جو لٹیرے تھے، جو جنگ و جدال کرنے والے تھے، وہ لوگوں کے مال اور دولت چھین چھپٹ کرتے تھے۔ اور بات تو یہاں تک پہنچی کہ کچھ لوگوں نے اس مہینے کو ہی بدل ڈالا، کہ اس مہینے کو دوسرے میں شفٹ کر دیتے ہیں کہ محرم ہے تو اس کو دوسرے میں، اس محرم کو اپنے لیے جائز، اس کے تعلق سے بھی نبی اکرم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا نزول فرمایا ہے۔ حاضرین،
کوئی بھی وقت، دن، ہفتہ یا سال نحوست والا نہیں۔ اگر کسی کا عقیدہ ہے تو یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف اور باطل عقیدہ ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری و صحیح مسلم کی روایت ہے، لا عدو ولا طیر ولا حام ولا سفر، کہ چھوا چھوت کی کوئی بیماری نہیں ہے، اور نہ بدفعلی نحوست کوئی چیز ہے، نہ الو کا بولنا اثر رکھتا ہے، اور نہ سفر کوئی چیز ہے۔ یعنی سفر کے مہینے میں جو ایک دوسرے مہینے میں شفٹ کرتے تھے، اس کے تعلق سے فرمایا، اور ان کا دور جہالت میں یہ عقیدہ تھا کہ پیٹ میں ایک کیڑا ہے جو انسان کے آنتڑیوں کو کھا جاتا ہے، اس مہینے میں سفر میں بسا اوقات بھوک بہت زیادہ لگتی ہے اور مر بھی جاتے ہیں۔ اس طرح کے عقائد تھے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور فرمایا کہ کسی چیز کے ذریعہ بدشگونی لینا یہ بنو اسرائیل کا کام تھا۔ اس پہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَدُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 ہے کہ بنو اسرائیل پر جب کوئی خوشحالی آتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارا حق ہے، ہماری محنت اور جستجو سے ہم نے پایا ہے، اور اگر اس کو کوئی نقصان پہنچتا یا بدحالی آتی تو حضرت موسیٰ اور ان کی امت کو منحوس گردان کر کے ان کو ستانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد فرمایا کہ یاد رکھو کہ ان کی نحوست اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ان میں کے اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ اسی طرح کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج بھی اگر کوئی شخص نحوست کا عقیدہ رکھے تو اس حدیث قدسی کے مطابق خلاف شریعت ہے۔ قال اللہ عز وجل، یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بید الامر اقلب اللیل والنہار۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کے بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے جب وہ دن رات مہینے یا ہفتہ سال کو گالی دیتا ہے، حالانکہ زمانہ میں ہوں، بادشاہی میری ہے، میرے ہاتھ میں ہے، اور میں ہی دن اور رات کو بدلتا ہوں۔ یعنی زمانے کو گالی دینا، وقت اور ساعت کو گالی دینا کہ یہ نحوس ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دینا ہے۔ قبل از اسلام دور جہالت میں اگر ماہ سفر کو منحوس خیال کرتا تھا، ایک طبقہ دور جاہلیت میں منحوس کرتا تھا، اس میں سفر کرنے کو برا گردانتے تھے۔ اس طرح زمانہ جاہلیت میں ماہ سفر کو خیر و برکت سے عاری گردانا جاتا تھا، لہذا اس میں بہت سارے جو وہ بدعت و خرافات اس وقت جو جنم لیے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور جہالت کے تمام چیزوں کو، گندگیوں کو نکال باہر کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو کوئی شخص کوئی ایسا کام کرتا ہے جو میرے شریعت سے ثابت نہیں تو گویا کہ وہ مردود قرار دیا جاتا ہے اور وہ قبول نہیں کی جاتی ہے۔ تو لہذا اس وقت دور جاہلیت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام آلودگیوں کو صاف و شفاف دین ہمارے پاس لا دیا، اور کچھ مدت کے بعد صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے بعد لوگوں کی دیکھا دیکھی اور وہی دور جہالت کی طرف لوگ پلٹ گئے اور یہ گرداننے لگے کہ اس کچھ خاص مہینے میں، کچھ خاص ساعت میں شادی بیاہ نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو کامیاب نہیں ہوگا، طلاق ہو جائے گی، کہ اگر ہو بھی گئی تو اولاد نہیں ہوگی، اولاد ہوگی تو ناقص اولاد ہوگی۔ اس طرح کے عقائد تھے، اور کوئی بھی خیر کا کام اس مہینے میں شروع نہیں کرتے تھے، اور اسے نحوست گردانتے تھے۔ اور علامہ احمد رضا فاضل بریلوی کے تعلق سے احکام شریعت ان کی کتاب ہے، جس کے صفحہ 193 اور 94 میں بات ذکر ہے، ان سے فتویٰ پوچھا گیا ماہ سفر یا نحوست کے تعلق سے، تو آپ نے جواب دیا جو احکام شریعت کی بات ہے کہ نہ ماہ، نہ سفر، نحوست، اور نہ اس ماہ میں کوئی خاص عمل بھی ثواب کی نیت سے کرنا درست نہیں ہے۔ آپ امام رضا احمد خواہ فاضل بریلوی نے صاف طور پہ کہا کہ کوئی ساعت، کوئی مہینہ، کوئی پل نحوست نہیں، ہر پل اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ وہ حرمت والے مہینے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وہ خاص اس کی چیزیں ہیں، لیکن نحوست
کسی بھی مہینے میں اگر کوئی شخص ماہ سفر یا کسی چیز میں نحوست رکھتا ہے تو اس کا تقدیر الہی پر جو ایمان نہیں، اور جو شخص تقدیر کو جھٹلائے اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وعید فرمایا ہے ستۃ لعنتهم لعنه الله وكان النبي كان زائد في الكتاب کتاب اللہ والمکذب بقدر اللہ۔ سنن ترمذی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ایسے میں ہیں جن پر میری، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 آدمی ایسے ہیں، ستتو کہ 6 آدمی ایسے ہیں جن پر میری لعنت ہے اور سابقہ تمام انبیاء کی لعنت ہے، کہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ میں زیادتی کرنے والا ہے، دوسرا تقدیر کو جھٹلانے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام انبیاء نے ان لوگوں پر لعنت بھیجی ہے جو کتاب اللہ میں شریعت میں زیادتی کرتا ہے یا تقدیر پہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و شرہ و خیرہ، کہ خیر اور شر کی تقدیر سب اللہ کی طرف سے ہے، تو گویا کہ وہ تقدیر کو جھٹلاتا ہے، اور یہ نحوست والا کام اس حدیث کے بھی خلاف ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان میں کا ایک یہ ہوگا کہ وہ نحوست اور بدشگونی والا عقیدہ نہیں رکھتا ہوگا۔ ان 70,000 خوش قسمت لوگوں میں ان لوگوں کا شمار نہیں ہو سکتا جو کسی خاص پل کو، کسی خاص مہینے کو نحوست گردانتے ہیں، بدشگونی کا عقیدہ رکھتے ہیں، تو کہا کہ 70,000 جو لوگ جن کی بخشش ہوگی وہ ان میں سے نہیں ہوں گے۔ اگر تاریخ کے تناظر میں دیکھا جائے تو ماہ سفر کو چند بہت اچھی چیزیں بھی وہ ہے کہ سن 2 ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار سے جنگ کی اجازت اسی مہینے میں دی، اور 12 ہجری خالد بن ولید نے ایرانی سپہ سالار سے جنگ ہوئی اور جیت اسی ماہ سفر میں ہوئی۔ 26 سفر 16 ہجری میں سعد بن وقاص نے مدائن کو فتح کیا۔ 1 سفر 99 ہجری میں سعد عمر بن عبدالعزیز خلافت پر فائز ہوئے، اور اس طرح کے اور بھی حضرت عمر کے تعلق سے اور حضرت عثمان کے تعلق سے بھی یہ ہے کہ اسی ماہ مبارک میں ان کی شہادت ہوئی، اور یہ ہوئی دوسرے مہینے میں شہادت ہوئی۔ اگر نحوست ہوتی تو ان چیزوں کو زیادہ نحوست ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیماری ہوئی تھی سفر میں ہوئی تھی تو اس کو دوسرے مہینے میں تو اس کو منحوس قرار دیا جاتا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کسریٰ کے قصر ابیض پر ممبر رکھا گیا، کسریٰ کے ممبر رکھا گیا، اور پہلا جمعہ اسی ماہ سفر میں 1 محرم سفر سے ہوا۔ خلاصہ کلام کہ اسلام میں کوئی وقت، دن، رات، ہفتہ، سال نحوست کا نہیں ہے، بدشگونی کے نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو گویا وہ تقدیر کو جھٹلاتا ہے، اور تقدیر پہ ایمان ہمارا ایمانی وطیرہ ہے۔ تقدیر پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو کما حق کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔